بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بڑا چیلنج انتہائی مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، اور اس مشکل سے نکلنا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے۔ تقریباً کوئی 3 روز قبل علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی کہ انہوں نے درخواست کی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان انہیں وقت دیں اور وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خاموشی تھی، اور ملاقات سے کچھ دیر قبل خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف انہوں نے اپنا بیان جاری کیا اور انہوں نے یہ تصدیق کی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات میں وہ خیبر پختونخوا کے حقوق، ہمارے بقایا جات اور وفاق اور صوبے کے درمیان ایک اچھی ورکنگ ریلیشنشپ کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ایک عقل والے بندے کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے، یہ معاملہ ایسا ہی ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس چیز کو بہت ہی منفی لیا۔ دونوں جانب کی بات کریں گے۔ ایک جانب جب علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں شہباز شریف کی حلف برداری میں شامل نہیں ہوں گا، تو پورے پاکستان سے لوگوں نے کہا کہ دیکھ لیا آپ نے، یہ شخص یہاں بیٹھ کے وفاق کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، اور یہ وفاق کے ساتھ صوبائی حکومت کو، صوبے کو تصادم کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب پشاور آئے، اس دن وہ خیبر پختونخوا کے دورے پر تھے، اور علی امین گنڈاپور صاحب بقول ان کے پشاور میں تھے نہیں، تو ملاقات نہیں ہو سکی۔ پھر یہ بات ہوئی کہ دیکھیں جی، علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ حرکت کی ہے، اگلا بندہ ہمارے گھر آیا، مہمان آیا، اور علی امین گنڈاپور اس سے نہیں ملا، یعنی ایک اور تنقید اور مزید تنقید ہوئی۔ دوسری جانب کے لوگ، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہماری ملاقات بھی ہوئی تو ہم نے بھی یہی بات کہی، اور اس بار وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بالکل میں مانتا ہوں ملاقات ہونی چاہیے، لیکن میں اس دن پشاور میں تھا نہیں، اس لیے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر صدر آصف علی زرداری صاحب منتخب ہوئے، علی امین صاحب پھر حلف برداری میں نہیں گئے، اور پھر وہی باتیں ہوئیں کہ دیکھیں جی، یہ تو صوبے اور وفاق کا ٹکراؤ چاہتا ہے، یہ شخص یہاں پر امن نہیں چاہتا، ترقی نہیں چاہتا۔ پھر جب یہ خبر سامنے آئی کہ علی امین گنڈاپور صاحب تو ملنے چلے گئے ہیں، تو جو لوگ یہ والا چورن بیچ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا حکومت اصل میں وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان، صوبے کے درمیان تصادم چاہ رہی ہے، ان کے گھر تو بغیر میت کے ایک افسوس اور سوگ شروع ہو گیا۔ ان کے لیے تو یہ عجیب حالت تھی کہ کیوں گیا، اور انہوں نے پھر کہا کہ کہاں گئی وہ تڑیاں، کہاں ہے وہ دھمکی، یہ تو یو ٹرن لے رہا ہے، یہ تو یو ٹرن کا ماسٹر ہے۔ یعنی جب آپ وفاق کو دھمکیاں دے تو آپ کے اوپر الزام لگے کہ آپ تصادم کرتے ہیں، اور جب آپ وفاق کے ساتھ بات کریں تو پھر کہتے ہیں یہ تو یو ٹرن ہے۔ خیبر پختونخوا میں بہت سے لوگوں نے اس ملاقات کو بہت ہی مثبت لیا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ایک بہترین سٹیپ ہے جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے لیا، بہت پہلے لینا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ ودن اے ویک وہ وہاں گئے ہیں، انہوں نے ملاقات کی ہے، انہوں نے اپنا مدعا رکھا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ ہر آئینی فورم پہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کریں گے۔ علی امین گنڈاپور صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ خیبر پختونخوا کا مقدمہ وفاق کے سامنے رکھیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں، اور کافی صحافیوں نے یہ رپورٹ بھی کیا ہے، ذیشان صاحب ہمارے ساتھ ساتھی ہیں ہمارے نیو کے اسلام آباد سے، انہوں نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا کہ اسلام آباد میں جو یہ خبر وہاں سے آئی ہے کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں بہت ہی زیادہ ایک گلا شکوہ ہوا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کیوں ملنے گئے، کیوں وہ جا کے شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں، اور یہ تو انہوں نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، ان کو وہاں نہیں ملنا چاہیے تھا، اور بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر۔ لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک صاف جواب دیا کہ یہ ملاقات پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے 2 لوگوں کے درمیان نہیں تھی۔ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا صوبائی صدر اور مسلم لیگ نون کا مرکزی صدر وہ لوگ نہیں ملے تھے، بلکہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اور پاکستان کا وزیر اعظم وہ دونوں ملے ہیں، ان دونوں نے ملاقات کی ہے، اور ان دونوں نے صوبے اور وفاق سمیت پورے ملک کی ترقی کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے، ایک دوسرے کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے، اور ہر طرح کی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ یہ ملاقات 2 ہیڈ آف سٹیٹس کی تھی، ایک ہیڈ آف سٹیٹ یعنی چھوٹی جو ہماری صوبائی حکومت ہے اس کا ہیڈ ہے، اور ایک مرکزی جو ہماری حکومت ہے اس کا ہیڈ ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے، ایسے نہیں ہوئی ہے کہ آپ اس وقت سے لیں۔ سٹیٹ سے مراد ظاہری بات ہے کہیں پہ صوبہ، کہیں پہ سٹیٹ، پروونس ہے، تو ہمارے صوبے کا ہیڈ تھا،
اور وہاں پہ جا کے وہ ملک کے سربراہ سے ملا ہے۔ اس چیز کو تھوڑا سا مثبت لینا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں لوگ اس کو بہت ہی مثبت لے رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، خیبر پختونخوا کے حکومت کا اقدام بہت اچھا ہے۔ شروع میں تھوڑا لوگ گھبرائے ہوئے تھے، ڈگمگائے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف ایک صوبے وغیرہ کی چلے گی، کیا وفاق کے ساتھ محاذرائی ہی ہوگی، صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑ پائے گی، صرف اور صرف سیاست ہی ہوگی، سڑکوں پر ہوگی، ایوان کے اندر سے آئینی پلیٹ فارمز کے ذریعے حقوق نہیں ملیں گے، وفاق پھر ہمارے حقوق غصب کرے گا اور پھر وہی پنجابی پٹھان وہ سب کچھ چلے گا۔ لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کے اس سٹیپ نے جا کے وہاں پر ملنے سے بہت سے لوگوں کے خدشات دور کر دیے ہیں۔ بہت سے لوگ جو بہت پریشان تھے اب وہ پریشان نہیں ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ دونوں حکومتیں مل کے ساتھ کام کریں گی۔ علی امین گنڈاپور صاحب کا وہاں جانا کسی ایک فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے، ان کے ارد گرد جو ان کی کونسل ہے، جو ان کے دوست ہیں، جو انفلوئنشل لوگ ہیں، ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ان کا بھی اس میں کردار ظاہری بات ہے موجود ہوگا۔ وہاں پر بھی ان کو یہ بتانا کہ علی امین گنڈاپور صاحب آ رہے ہیں، آپ نے ان سے اچھے سے ملنا ہے، آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کرنی ہے، آپ نے ان کے ساتھ کوئی سخت رویہ نہیں اپنانا ہے، ان کے مطالبات بھی سننے ہیں اور راستہ بھی نکالنا ہے، اور ان کو بھی وہاں بھیجنے میں ظاہری بات ہے ان سب کا کردار رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جس طرح ہمارے ہاں ایک روایت رہی ہے کہ جب دو مخالفین بیٹھتے ہیں تو کوئی صلح صفائی والا ہوتا ہے، ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ان کے بھی دوست ہیں اور ان کے بھی دوست ہیں، پی ٹی آئی کے بھی دوست ہیں اور پی ایم ایل این کے بھی دوست ہیں، انہوں نے بیٹھ کے ان دونوں کو بٹھایا، ایک کو بھجوایا، دوسرے کو وہاں پہ ویلکم کروایا اور پھر وہاں پہ اس کا حل نکالا۔ تو سب سے زیادہ اس صلح اور راضی نامے کے جو کریڈٹ ہے وہ ان کو جاتا ہے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے بھی آپس میں ایک دوسرے کو صلح کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے مسئلے ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور وہ حل ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ان کی باغ ڈور کچھ 4-5 ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو کہ بالکل بھی اچھے طریقے سے معاملات آگے لے کے چلنا نہیں چاہتے۔ اس میں شہزاد المروت صاحب بھی شامل ہیں، اس میں جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ یہ جو 3-4 کا ٹولہ ہے، کچھ بتایا جا رہا ہے کہ عمر نیازی صاحب بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں، وہ اس کے اندر فیصلہ لیتے ہیں، یا بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، یہ 4-5 لوگ ہیں، سارے فیصلے انہی کے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گراؤنڈ پہ کیا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ شہزاد المروت صاحب کھلے عام کہتے ہیں کہ آئی جی کو بدلاؤ، کیسے بدلاؤ، کیا طریقہ ہے آئی جی بدلانے کا، اس کو بدلائیں گے، جو آئے گا وہ کون ہوگا، چھوڑ دیجئے، یہ حکومت جس کی ہے اسے کرنی دیجئے۔ جب یہاں پر عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو سی ایم بنا دیا ہے تو اس پہ اعتماد کر رہا ہے اور وہ اسے کام کرنے دے رہا ہے اور اسے کام کرنے دیا جائے۔ یہ نہ کیا جائے کہ علی امین کے کام جو ہے وہ لوگ آ کے نکلے باہر سے کہ خان سے میری بات ہوئی ہے، خان نے یہ کہا ہے۔ آپ کا آئی جی سے اپنا مسئلہ ہوگا، آپ کا چیف سیکرٹری سے اپنا مسئلہ ہوگا، آپ کا ڈی پی او سے ڈی ایچ سے اپنا مسئلہ ہوگا۔ صوبائی حکومت کو اپنا کام کرنے دیجئے، آپ ایم این اے ہیں، آپ جا کے وفاق میں بیٹھیے۔ علی امین گنڈاپور کو جو مینڈیٹ ملا ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کو اسی مینڈیٹ کے تحت حکومت کرنے کی پوری اجازت ہونی چاہیے، پوری سپورٹ ہونی چاہیے، اور پوری پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فلی سپورٹ کرے علی امین گنڈاپور صاحب کو اور انہیں کام کرنے دے۔ وہ کام کرنا جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کیسے حکومت کرنی ہے، انہیں انفلوئنس نہ کیا جائے، نہ تنگ کیا جائے۔ خیبر پختونخوا کی قیادت خیبر پختونخوا کے فیصلے لے، نہ کہ مرکز کی قیادت اٹھے اور وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے فیصلے کرے۔